اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد فخرالزمان ہے اور میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں۔ ابھی جو آپ نے فعل کی تعریف اور اس کی پہچان آپ نے سنی ہے، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فعل کی تعریف اور اس کی پہچان سے پہلے ایک اور بھی ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ مادہ اور وزن کیا ہے۔ مادہ جو ہے وہ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اور فزکس میں اور باقی جگہوں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ جس سے جو چیز بنی ہوتی ہے اس کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ آپ کرسی دیکھتے ہیں، میز دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے لکڑی ہے، اس میں کیل ہیں، اور یہ اس چیز سے جو چیز جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زبان دانی میں جو ہے وہ یہ مادہ کا وزن جو ہے وہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو مادہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جو مشترک الفاظ ہیں، جو ہمارے پاس اگر ذخیرہ الفاظ موجود ہوں اور اس ذخیرہ الفاظ میں سے جو مشترک الفاظ ہمارے پاس آتے ہیں اس کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مثال ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہم لغت میں جاتے ہیں، ڈکشنری میں جاتے ہیں، ہم ذخیرہ الفاظ میں جاتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک جو ہے وہ لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہے وہ علم ہے۔ علم سے جو ہے نا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معلوم ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ معلم ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ ہیں، اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں سے مشترک الفاظ کیا ہیں، تو ہم اس میں سے مشترک الفاظ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس عین، لام اور میم ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مشترک ہمارے پاس جو ہے نا ان الفاظ میں سے جو مشترک حروف ہیں، تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا جو نکل رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عین، لام، میم اس میں بھی موجود ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عین، لام، میم اس میں بھی موجود ہے۔ تو یہ جو مشترک حروف ہمارے پاس کسی بھی ذخیرہ الفاظ میں سے ہمارے پاس آتے ہیں، اور زبان دانی میں اس کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا الفاظ کا یہ مادہ ہے۔ اور اس کے لیے ہم جو اور کہتے ہیں کہ یہ مشترک الفاظ ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ روٹ ورڈز ہیں، کہ ان سے جو ہے نا یہ جو ڈفرینٹ جو ہے نا ہمارے پاس الفاظ مل کے ہمارے پاس جو ہے نا بنے ہیں۔ اس کی اور جو خصوصیت ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے علیحدہ علیحدہ سے آتے ہیں۔ یہ ہمیشہ جو ہے وہ زبان دانی میں جب ہم لغت میں دیکھیں گے، ڈکشنری میں دیکھیں گے، تو یہ لفظ جو ہے نا ہمارے لیے ہیلپ کرتے ہیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ لکھے ہوں گے، اور یہ اپنی ترتیب جو ہے وہ برقرار رکھیں گے۔ ترتیب ان کی جو ہے وہ کہ عین، لام، میم، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں عین، لام، میم، اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ عین، لام، میم۔ تو یہ جو ہوگا، اگر ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں عین، میم، لام، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں عمل ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ جو ہمارے پاس تھے جو مشترک الفاظ ہیں، یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ یہ مشترک حروف ہیں، یہ چینج ہو گئے، تو اس طرح مادہ بھی اس کا جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں کہ شین، کاف، رے، اور ہم کہتے ہیں شین، رے، کاف۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ شکر بن جاتا ہے، یہ ہمارے پاس شرک بن جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا الفاظ جو ہے وہ علیحدہ سے بنیں گے۔ تو الفاظ کی جو ترتیب ہوگی جو ہم آگے دیکھیں گے ان الفاظ میں، ذخیرہ الفاظ میں، وہ ایک جیسی رہے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ وزن کیا ہے۔ تو وزن کی جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ وزن عام الفاظ میں ہم یوز کرتے ہیں کہ چیز ناپنے کے لیے ہمارے پاس ایک اس کا وزن کتنا ہے، اور یہ جو پیمانہ ہے وزن کے لیے ہم جو ہے نا وہ ڈفرینٹ بارز یوز کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح ہم نے کوئی اور چیز میئر کرنی ہے، لمبائی میئر کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ پیمانے موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وزن جو ہے یہ کیا ایک پیمانہ ہے جو ناپنے کے لیے یوز ہو رہا ہے، جو ہم عام زندگی میں یوز کرتے ہیں۔ لیکن ہم زبان دانی میں آئیں گے تو وہاں پر وزن کا کہاں پہ استعمال کس طرح ہوگا۔ تو وزن جو ہے وہ ایک سانچہ ہے، ایک جو ہے نا وہ جو ڈیزائن ہے، ایک شکل ہے، جس کے مطابق جو ہے وہ جو بھی الفاظ آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ الفاظ اس کے جو ہے نا اس وزن پہ ہیں۔ تو عربی گرامر میں جو وزن یوز کیا گیا ہے فعل میں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہ جو وزن جو ہے، یہ جو ہے نا عربی گرامر میں جو ہے نا یوز کیا گیا ہے کہ فعلا، یہ ہم نے ایک بانٹ لیا ہے، اس کے مطابق ہم دیکھیں گے اس وزن پہ اور کون سے الفاظ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو ہم نے جو وزن نکالا ہے اس کی جو ہے نا وہ خصوصیات کیا ہوں گی۔ تو جو وزن ہوگا انہی جو ہے جو ہمارے جو
مشترک جو ہے نا حروف تھے جن کو ہم نے جو ہے نا مادہ کہا تھا، ان کے ملنے سے جو ہے وہ جو ہمارا جو ہے نا یہ بنے گا، یہ جڑ کے آئیں گے. نمبر 1 یہ جڑ کے آئیں گے. نمبر 2 یہ جو ہے ان کے یہ بامعنی ہوں گے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ عین لام میم ہے، تو ہم نے کہا علامہ ہے تو یہ فعالہ کے جیسے وزن پہ ہے. اور ہم کہتے ہیں قاتلہ ہے تو قاتلہ فعالہ کے وزن پہ ہے کہ وہ ہم یہ پہلا جو ہے وہ جو اس کو ہم جو ہے نا وہ فا کلمہ کہتے ہیں، اس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں اور اس کو لام کلمہ کہتے ہیں. تو جو بھی الفاظ ہمارے پاس آئیں گے جو اس وزن پہ ہوں گے تو اس میں جو پہلا لفظ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فا کلمہ ہے، دوسرا عین ہے اور تیسرا جو ہے وہ لام کلمہ ہے. لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوں گے، لیکن ہم اس میں وزن کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وزن جو ہے وہ فعالہ کے وزن پہ. ڈسکشن جو بحث ہے ہم اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فعالہ وزن ہے اس کا ہم نے جو ہے نا وہ صیغہ دیکھنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ معنی کیا ہیں. تو اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ ایک گراف جو ہے نا بنائیں گے. یہ گراف اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے اسم کی بحث میں ہم نے جو ضمیر کے لیے جو ہم نے یوز کیا تھا تو اسی طرح کا ہی یہ ہمارا گراف ہوگا. جی یہ ہمارا گراف اسی سے ملتا جلتا ہے جیسا ہم نے ضمیر میں جو ہم نے بنایا تھا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فعالہ سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو تثنیہ میں ہمیں جو ملتا ہے فعالہ کا اس گراف میں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ فعالہ ہے. اور یہ لفظ ہمیں کہاں سے ملا ہے تو یہ ہمیں جو ہے نا وہ قرآن سے یہ ملا ہے کہ فعالہ کا جو تثنیہ ہے وہ جو ہے فعالہ ہے. اور قرآن پہلے ہے اترا ہے اور زبان جو ہے نا وہ بعد میں بنتی ہے تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فعالہ جو ہمیں آگے جو وزن ملتا ہے وہ فعالو ہے. فعالت، فعالتا، فعلنا. تو ہم نے جو پہلا ہم نے نکالا تھا کہ جو وزن ہے ہمارے پاس جو استعمال ہوتا ہے فعل میں اور جہاں سے فعل شروع ہوتا ہے ثلاثی مجرد 3 الفاظ کا مجموعہ ہے وہ فعالہ ہے. اور ہم نے اس کو جو ہے اس گراف میں ہم نے جب لگایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ فعالہ جو ماضی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا نام ہم نکالتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہ ماضی ہے اور ہم نے کہا یہ کیا ہے، یہ مذکر ہے اور واحد ہے اور ہم یہاں پہ کہتے ہیں یہ غائب ہے. تو اس کا اگر ہم ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غائب اگر ہے اس ایک مذکر نے. ہم نے کیوں کہا کہ اس ایک مذکر نے کچھ کیا ہے کہ یہ غائب ہے تو ہم نے کہا کہ ایک ہے تو واحد. مذکر ہم نے کہا کہ یہ فعالہ ہے اور اس کے مطابق گراف کے مطابق یہ مذکر ہے. اور ہم نے کہا کہ جو فعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے. اور کیا ہم نے کہا کہ یہ کیونکہ گزرا ہوا زمانہ ہے تو اس نے کچھ کیا ہے. اسی طرح ہم ان سے ملتے جلتے قاتل اگر ہے تو اسے ایک مرد نے قتل کیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ اس کا جو ماضی مذکر واحد غائب جو ہم نے کہا ہے تو اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں. تو صیغے کی تعریف کیا ہے تو گراف کی مدد سے کسی بھی وزن کا نام جو اس کی ضمیر کے مطابق ہو وہ اس کا صیغہ کہلاتا ہے. تو یہ ہم نے جو ہے وہ ایک صیغہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا. تو باقی جو چیزیں جو ہم جو ہے نا اس گراف کو اگر مکمل کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فعالہ ہے، پھر فعالہ ہے، پھر فعالو ہے، فعالت، فعالتا، فعلنا. تو جو مذکر کے لیے یوز ہوگا فعلتا، فعلتما، فعلتم. مونس کے لیے فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا. تو یہ ہمارا جو ہے وہ سارے جو صیغے ہم نے لکھ دی ہیں اور اس کے معنی بھی ہم جو ہے وہ اس کے مطابق جس طرح ہم نے اس کے معنی نکالے تھے باقیوں کے معنی بھی ہم نکال سکتے ہیں. یہ جو ہمارا جو ہے نا یہ لیکچر جو ہے نا وہ اختتام کو پہنچا. تو آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے والے بنیں. اور کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہو تو آپ جو ہے اس میں کمنٹ باکس میں کر دیجیے گا. جو ہے جزاک اللہ.